بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئات قبل الحسنات لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن ولوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرنا وقومهم أجمعين قد لقوا بيوتهم خاويات بما زعموا إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذا قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اخرجوا على لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرنا من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحة.
زمانہ گوار تھا امام میرزلی کا دم بھرتے تھے ہر وقت حسین ابن علی کا عاشور کو جس دام ہوئے آواز لڑائی حضرت کے رفیق نے رضا جان کی پائی جب داخل جنت ہوئے وہ شاہ کے فدائی مسلم کے یتیموں نے بھی جان اپنی گوائی حضرت کو بڑے داغ ملے تشنا نبی میں ماتم کی صفے بیچ گئی ناموں سے نبی گھر میں یہ تلا تم تھا کہ علی اکبر کی عرض پھوپھی سے کہ ذرا سنیے تو مادر روتی ہوئی گھبرا کے اٹھی زینب مستر پاس آ کر کہا خیر تو ہے میرے دلبر ماتم میں بجا ہو ہمارے نہیں بیٹا بھائی تو کہیں رنگ کو سدارے نہیں بیٹا ممکن ہے کہ جان اپنی بچائے میرے پیارے آدم ہے نمکار ہے فدائی ہے تمہارے
بس پاؤں کا گرنے کو کہہ لیا ہوں گے بھائی یا حضرت زینب کے پسر اہل وفات تھے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ عباس بہت شرمندہ ہے، عباس بہت شرمندہ ہے، مر کر بھی سکون پاؤں کیسے، نیزے پہ بھلا جاؤں کیسے، نیزے پہ بھلا جاؤں کیسے، بے پردہ ہوئی میری بہنا، بے پردہ ہوئی میری بہنا، عباس بہت شرمندہ ہے۔ عباس نے وقت آخر یہ آقا سے وصیت فرمائی، آقا سے وصیت فرمائی، خیموں میں نہ لے جانا لاشا، عباس بہت شرمندہ ہے، امو نہ پھریں گے دریا سے، بچی کو یقین آتا ہی نہیں، بچی کو یقین آتا ہی نہیں، وہ دیکھتی ہے ابھی رستا، وہ دیکھتی ہے ابھی رستا، عباس بہت شرمندہ ہے، جو میں نے پہنائے تھے گوہر، بچی کو بڑے ارمانوں سے، بچی کو بڑے ارمانوں سے، وہ شمر لئی نے چھین لیا، وہ شمر لئی نے چھین لیا، عباس بہت شرمندہ ہے، وہ جس کی حفاظت کی خاطر مانگا تھا پدر نے رب سے، مجھے مانگا تھا پدر نے رب سے مجھے، افسوس کہ وہ بھی قتل ہوا، افسوس کہ وہ بھی قتل ہوا، عباس بہت شرمندہ ہے، مر کر
بھی سکون پاؤں کیسے نیزے پہ بھلا جاؤں کیسے نیزے پہ بھلا جاؤں کیسے بے پردہ ہوئی میری بہنا بے پردہ ہوئی میری بہنا عباس بہت شرمندہ ہے سربات اللهم صل على محمد وآل محمد والمحمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الكونين امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى عباده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی آزادان ایمان مظلوم کربلا عقیدہ اور عمل کے موضوع کے تحت ہماری گفتگو ہو رہی ہے سورہ والعصر کے ذیل میں یہ چھوٹا سا سورہ ہے لیکن اپنے اندر معنی اور مفاہیم عقیدہ اور عمل نجات ان تمام چیزوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں اس سورہ کے اندر خداوند عالم قسم کھا رہا ہے قسم ہے عصر کی پوری کائنات جس کی قسم کھائے وہ خداوند عالم عصر کی قسم کھا رہا ہے قسم ہے عصر کی کہ انسان خسارے میں ہے انسان نقصان میں ہے سوائے وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے عمل صالح کیے اور حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں کل ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی اس سورہ کے ذیل میں عقیدہ توحید پر ہو رہی تھی اور میں نے آخری کلام اس بات کو بتانے کی کوشش کیا تھا کہ اگر توحید کو پہچاننا ہے توحید کی معرفت حاصل کرنا ہے حقیقت توحید کو سمجھنا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ دعائے معصومین کا سہارا لے اگر انسان دعائے معصومین کو پڑھے گا اس کے ترجمے کو پڑھے گا اس کے مطالب کو دیکھے گا تو اس کے اندر واقعاً عرفان توحید معرفت توحید میں اضافہ ہوگا
دعا کے سلسلے سے میں نے ذکر کیوں کیا تھا، اس کی بھی ایک بنیادی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ معصوم کے قول کو اگر آپ دیکھیں گے تو دو حصے نظر آتے ہیں۔ معصوم کی جو چیزیں ہیں دو چیزیں نظر آتی ہیں، ایک چیز کا نام ہے حدیث اور ایک چیز کا نام ہے دعا۔ غور کریے گا، خدا کرے میں بات کو سمجھا سکوں آپ تک۔ ایک ہے حدیث معصوم، مولا علی نے یہ فرمایا، مولا حسن نے یہ فرمایا، پیغمبر خدا نے یہ فرمایا، ہے نا، یہ ہے حدیث معصوم۔ اور ایک ہے دعائے معصوم، دعائے کمیل، مولا علی کی دعا، دعائے عرفہ، مولا حسین کی دعا، صحیفہ کاملہ، سید سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ، دعائے ابو حمزہ صومالی، مولا سجاد کی دعا۔ تو دعا ایک الگ شے ہے، حدیث ایک الگ شے ہے۔ دیکھیں میں نے دعا کے لیے بولا تھا کہ معرفت تو حدیث سے بھی حاصل ہو جائے گی، اگر میں سمجھا سکا تو انشاءاللہ تعالی ایک لطیف نقطہ آپ کے حوالے ہوگا۔ معرفت حدیث سے بھی ہوگی، ایسا کوئی نہ سمجھ لے کہ مولانا نے حدیث کو منع کر دیا، نہیں، حدیث سے تو بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن دعا ایک الگ شے کا نام ہے۔ میں آپ کو سمجھاؤں، حدیث جب کبھی بھی معصوم نے ارشاد فرمائی تو مجمع میں فرمایا نا، مسجد میں بیٹھے، محراب میں بیٹھے، منبر پہ بیٹھے، کسی نے کوئی سوال پوچھ لیا تو رسول اللہ نے فرمایا یہ اس کا یہ حدیث ہے۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا، مولا علی نے فرمایا یہ حدیث ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو یہ ہو گئی حدیث۔ فرمانے والا ایک ہے معصوم، اور سننے والے 10 20 50 100 جو بھی ہوں۔ دیکھیں میں نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ جملہ عرض کیا ہے، اس لیے کہ حدیث معصوم کو سنا بھی خوش قسمت ہی لوگوں نے ہے۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ میری کوئی بھی بات اللہ کا شکر ہے دلیل سے خالی نہیں ہوتی۔ حدیث معصوم کو بھی، حدیث رسول کو بھی خوش قسمتی افراد نے سنا ہے، ورنہ سورہ جمعہ کی آخری آیتوں کو دیکھیں تو کیا ہے کہ جیسے ہی پیغمبر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور تجارت کا قافلہ آ جاتا تھا تو لوگ نماز کو چھوڑ کر کے پیغمبر کو چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو نماز میں نہ رکے وہ حدیث کے لیے کیوں رکنے لگا؟ حدیث سننے کے لیے بھی تو وقت چاہیے نا، حدیث سننے کے لیے بھی تو وقت چاہیے نا۔ وہ خوش نصیبی افراد ہیں جنہوں نے حدیث معصوم سنا ہے، ورنہ ان کا مزاج تو یہ ہے کہ یہ رکتے کہیں نہیں ہے، چاہے وہ مصلی کا مسئلہ ہو یا میدان کا مسئلہ ہو۔ توجہ چاہو، یہ سورہ جمعہ ہے بھائی، میں نے اپنی طرف سے کوئی خطابت اس میں نہیں کی۔ تو حدیث معصوم بھی جو سنے ہیں وہ خوش قسمتی افراد سنے ہیں، لفظ محسوس کریے گا۔ اب حدیث معصوم ہوتا ہے، کہتا ہے کہ معصوم ایک، فرمانے والے سننے والے بہت۔ معصوم کبھی بھی ایسا کلام نہیں کرتا کہ وہ کلام کرے کسی کو سمجھ میں نہ آئے، اس لیے کہ معصوم ہی کا جملہ یہ ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، جب کبھی بھی کلام کرو تو لوگوں کی عقلوں کو دیکھ کر کلام کرو۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب جس کے جیسا ضبط تھا، جتنی صلاحیت تھی، اب پیغمبر بیٹھے منبر پہ، مثلا امیر المومنین بیٹھے منبر پہ، ایک مرتبہ مجمع کی سطح کو دیکھا، عقل پیمانے کو دیکھا، عقلی معیار کو دیکھا۔ اب ظاہر سی بات ہے جو ان کا عقلی معیار تھا سننے والوں کا، تو معصوم نے جو حدیث بیان کی وہ لوگوں کے معیار کے مطابق بیان کی ہے، لوگوں کی عقل کے مطابق بیان کی ہے، تاکہ اس کے دماغ میں اتر جائے، تاکہ اسے کسی حد تک حدیث سمجھ میں آ جائے۔ توجہ چاروں عزیزان گرامی، بیان وہ کر رہا ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے یہ عقل اول ہے، عقل کل ہے۔ قسم خدا کی میں پوری ذمہ داری سے جملہ کر رہا ہوں، کبھی بھی کسی معصوم نے لوگوں کو خطاب کرنے کے لیے اپنی عقل کے مطابق کلام نہیں کیا ہے، لوگوں کی عقل کے مطابق کلام کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے جب معصوم کے ساتھ بیٹھا ہے تو
تو معصوم نے اپنی عقل کے مطابق کلام کیا ہے. اب اگر رسول زہرا کے ساتھ بیٹھیں گے تو معصومانہ عقل کے مطابق زہرا حسن کے ساتھ بیٹھیں گی تو اسی معیار کے مطابق جو معیار عقل ہے. توجہ چار عزیزان گرامی. تو جب حدیث معصوم ہوتی تھی تو معصوم نے کبھی بھی اپنے عقل کے معیار کے مطابق کلام نہیں کیا. کس کے مطابق؟ سننے والوں کے مطابق، تاکہ اسے سمجھ میں آ جائے، تاکہ اس کے دماغ میں حدیث اتر جائے. لیکن جب دعا کا مسئلہ آتا تھا تو خطاب پبلک سے نہیں ہوتی تھا، مخاطب عوام نہیں ہوتی تھی، وہ مالک الملک ہوتا تھا، وہ خالق و مالک ہوتا تھا جس نے محمد کو خلق کیا، وہ مالک الملک ہوتا تھا جس نے علی کو خلق کیا. تو جب اللہ سے خطاب کرنا ہوتا تھا، مخاطب اللہ ہوا کرتا تھا، تو اب آل محمد اس انداز سے کلام کرتے تھے جو معیار عقل معصوم تھا، جو معصوم کی عقل تھی. توجہ چاروں عزیزان گرامی. اب سمجھ میں آیا کہ جب معصوم کی دعا کو ہم دیکھیں گے تو اس میں وہ تمام کے تمام معرفت کے موتی نظر آئیں گے، معرفت کے گوہر نظر آئیں گے جس کی ہمیں ضرورت ہے. میں آپ کو بالکل ایک سامنے کی مثال دے دوں. دعائے عرفہ کے اندر مولا امام حسین علیہ السلام نے معرفت توحید کے سلسلے سے دو عجب جملے شاید فرمائے. ویسے تو پورے دعا ہی معرفت پروردگار ہے. مولا ارشاد فرمائے میرے معبود، اگر میں نے ان آثاروں کے ذریعے سے، زمین، آسمان، درخت، پہاڑ، ان کے ذریعے سے میں تجھ تک پہنچنا چاہوں گا تو میرے معبود تیری معرفت کو حاصل کرنے میں بہت زیادہ دیر ہو جائے گی. اگر ان کے ذریعے سے، ان آثار کے ذریعے سے اگر میں تیری معرفت حاصل کرنا چاہوں گا میرے معبود تو بہت دیر ہو جائے گی کہ میں تجھے کب پاؤں گا، میں تیری معرفت کب حاصل کروں گا. اور اسی کے تھوڑی دیر کے بعد آخری کلام سے پہلے مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ مولا ارشاد فرما رہے معرفت توحید دیکھیے میرے معبود اس نے کھویا کیا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے پایا ہی کیا جس نے تجھے کھو دیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. معرفت توحید سمجھ میں آ رہی؟ یہ ہے دعا کہ اگر دعا کو وسیلہ بنائیں گے تو وہاں پر پورے وہ خزانے ملیں گے معرفت کے، وہ تمام موتیاں ملیں گے، وہ تمام گوہر ملیں گے جس کی ہمیں ضرورت ہے عرفان توحید کے لیے. مولا امیر المومنین نے قیامت ایک جملہ شاید فرمایا. اسی سے انسان کو سمجھ میں آنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم لوگوں نے جو معرفت توحید حاصل کی ہے کن مقدس شخصیتوں سے حاصل کیا ہے، کن مقدس ذواتیں سے حاصل کیا. مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اگر خداوند عالم چاہتا تو ہر ایک انسان کو، ہر ایک فرد بشر کو وہ اپنی معرفت خود کرا دیتا، لیکن اس نے اپنی معرفت خود نہیں کرائی بلکہ اپنی معرفت کے لیے اس نے ہمیں ابواب بنایا ہے، ہمیں ذریعہ بنایا ہے، ہمیں وسیلہ بنایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم پہلے یہ دیکھو یہ بندے کتنے اچھے ہیں. جب بندے اتنے اچھے ہوں گے تو معبود کتنا اچھا ہوگا. یہ اللہ کے بندے اتنے حسین ہیں تو وہ ذات واجب الوجود کتنی حسین ہوگی، وہ خالق و مالک کیسا ہوگا، وہ رازق کیسا ہوگا. عزیزان گرامی معرفت توحید ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کل جو گفتگو ہو رہی تھی توحید کے عرفان کے سلسلے سے، معرفت کے سلسلے سے، اس میں ایک مسئلہ یہ آیا تھا کہ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جسم نہیں رکھتا. یہی ہوئی تھی نا بات. اللہ جسم و جسمانیات سے بے نیاز ہے. لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے. کائنات میں ویسے تو بہت ساری مخلوق ہے جو مخلوق ہی نہیں دکھائی دیتی. کیا سن رہے ہیں؟ معرفت کا درس دے رہا ہوں عزیزان گرامی، توحید سمجھا رہا ہوں. اور توحید والا مسئلہ اتنا نازک ہے عزیزان گرامی کہ اتنا باریک فرق ہے کہ ایک قدم آگے بڑھے تو شرک ہو جاتا ہے. ہمیں توحید سمجھنا ہے، شرک دل و دماغ میں لانا ہی نہیں ہے. ویسے تو کائنات میں بہت ساری مخلوق ہے جو دکھائی نہیں دیتی. چلیے
ایک مخلوق ایسی بتا رہا ہوں جو سب محسوس کرتے ہیں. ہوا کسی نے دیکھی ہے؟ ہوا کسی نے دیکھی بتا دو. کمال بات مخلوق دکھائی نہیں دیتی، خالق کے دیکھنے کا دعویٰ ہے. ہے کسی کے اندر کوئی چیز؟ اور آج کے زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہی کا چل رہا ہے. سب سے زیادہ کوئی شے قیمتی ہے تو ہوا ہے. لیول گرا نہیں کہ اللہ کے پیارے. کمال کی چیزیں جس مخلوق کو اللہ نے بغیر مانگے دیا تھا، اللہ نے جب مخلوق کی قدر نہ کی تو خالق کی کون قدر کرنے والا؟ ایک تو یہ مخلوق ہو گئی جو سب محسوس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک مخلوق ایسی بتا رہا ہوں کہ محسوس ہر انسان کرے گا لیکن بتانے کی طاقت ہی نہیں رہے گی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ معرفت توحید سمجھو عزیزان گرامی. محسوس سب کریں گے، محسوس کیا ملاقات کریں گے، محسوس نہیں ملاقات کریں گے، لیکن جب ملاقات ہوگی تو بتا بھی نہیں پائیں گے وہ مخلوق کیسی تھی. قرآن آباد در تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. قابل مبارک بات ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اسی نے موت کو بھی پیدا کیا، حیات کو بھی پیدا کیا. بتاؤ موت کو کس نے دیکھ لیا؟ موت مخلوق ہے نا. الذی خلق الموت، ہم نے موت کو پیدا کیا، خلق کیا. جو چیز خلق ہوتی ہے وہ مخلوق ہوتی ہے. جو چیز خلق ہوتی ہے وہ مخلوق ہوتی ہے. اللہ کرم نے موت کو خلق کیا. بتاؤ کس نے موت دیکھا ہے؟ اور میں نے اس کو عرض کرنے سے پہلے بولا تھا جو دیکھ لے گا بتا نہیں پائے گا. جس نے موت جیسی مخلوق کو دیکھ لیا وہ بتا نہیں پائے گا. کمال کی بات ہے مخلوق ہوتے ہوئے مخلوق کو نہیں دیکھ پا رہی اور خالق کو دیکھنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. معرفت توحید سمجھ میں آ رہی؟ میں نے بولا کہ اس کا بہت ہی حساس موضوع ہے. یہ سنبھل کر کے بولنا بھی پڑتا ہے، سنبھل کر کے لینا بھی پڑتا ہے، سمجھ کر کے اس کو قبول بھی کرنا پڑتا ہے. مخلوق ہو گیا، مخلوق کو نہیں دیکھ پا رہے اور خالق کو دیکھنے کی بات کی جا رہی. کمال کی بات ہی یہ ہے کہ جس وقت پیغمبر مبعوث برسالت ہوئے تھے، ظاہری طور پر پیغمبر پیدا ہی پیغمبر ہوئے تھے، لیکن جو اعلان بعثت ہے 27 رجب، اگر اس کے وقت اس کے پہلے اگر یہ کہا تھا کہ ہمیں خدا کو دیکھنا ہے تو بات سمجھ میں آ رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ پورا ماحولی شرکانہ تھا نا. پورا مکہ مشرک تھا سوائے خاندان بنی ہاشم کے، ہے نا. یہ شریعت ابراہیمی پر عمل کر رہے تھے، باقی سب کے سب تو مشرک ہی تھے. تو جہاں پہ میں نے کل ہی عرض کیا تھا کہ 360 خدا تھے تو ان کے لیے تصور تو تھا کہ خدا ہونا چاہیے، دکھائی دینا چاہیے. یہاں تک بات تھوڑا سمجھ میں آ رہی چونکہ ابھی انہیں معرفت توحید نہیں تھی. ابھی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھ نہیں پائے تھے، پڑھ نہیں پائے تھے، معلوم نہیں ہوا تھا. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی کہ اگر اس وقت یہ دعویٰ ہوتا کہ خدا دکھائی دے گا تو پھر وہاں پہ یہ ہوتا کہ کاٹ کی جائے، اس کے لیے دلیلوں کو قائم کیا جائے، تو بات سمجھ میں آ رہی. ٹھیک ہے، کمال سنیں آپ. اسلام مکمل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا. اسلام مکمل، قرآن مکمل، نعمتیں تمام ہو گئیں اور اس کے بعد پیغمبر اکرم کی شہادت بھی ہو گئی. سلسلہ چل رہا ہے. فتح مکہ ہو گیا تو اس کا مطلب مکے میں بھی مسلمان ہیں. پیغمبر مدینے میں تھے، تبلیغ کرے، اس کا مطلب مدینے میں بھی مسلمان ہیں. مولا علی خلافت سے پہلے گئے تھے یمن تبلیغ کے لیے، یمن میں بھی مسلمان تھے. حجاز میں مسلمان تھے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد جب خلافت کا دور آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے سب نے اپنے اپنے گورنر بھیج دیے ہیں. تو جو جہاں پہ گورنر گیا ہے، ارے تبلیغ نہیں بھی کیا ہوگا تو کم سے کم گورنر بھگا تو مسلمان تھا. بھائی مسجد میں جاتا ہوگا، چند لوگ تو آتے ہوں گے، ہے یا نہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے.
پھر وہ دور بھی آئی کہ ایران فتح ہو گیا تو وہاں تک بھی اسلام پہنچ گیا. فارس میں ایران ہے, حبش میں اسلام تھا, بلال حبشی آ چکے تھے. توجہ چاہ رہے تھے, یعنی یہ دھیرے دھیرے اسلام وسیع ہو رہا. میں کہاں لانا چاہوں اس بات کو آپ محسوس کریے گا. اب لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, قرآن آواز دے رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اے میرے پیغمبر, یہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے. تو فوج ایک دو کو تو کہا نہیں جاتا. میں معرفت توحید لا رہا ہوں عزیزان گرامی, عرفان توحید سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب فوج در فوج کا مطلب کیا ہے؟ قبیلے کا قبیلہ مسلمان ہو رہا تھا, گروہ کا گروہ مسلمان ہو رہا تھا, شہر کا شہر مسلمان ہو رہا تھا, قریے کا قریہ مسلمان. یہی تو مفہوم سمجھ میں آ رہا بھائی مجھے. ٹھیک ہے, قرآن کہہ رہا, حدیث تو ہے نہیں. اب جب اسلام اتنا ہو گیا, مسلمان اتنے ہو گئے, مولا علی کا بھی زمانہ ختم ہو گیا, امام حسن کا دور ہو گیا, کربلا ہو گئی, چوتھے امام کی شہادت, پانچویں امام کی شہادت ہو گئی. اب سمجھ سکتے ہیں آپ کہ اسلام کہاں تک پہنچا ہوگا. اتنا تو میں نے صرف ایک خارجہ پیش کیا ضمناً, صرف آپ کے دماغ میں ایک بات کو اتارنے کے لیے. اب مسئلہ آ گیا چھٹے امام کا. چھٹے امام کے ہاں کتنے ہزار شاگرد تھے؟ کتنے ہزار؟ سب سے زیادہ جنہیں شاگرد ملے ہیں وہ مولا امام صادق کو ملے. 4000 شاگرد تھے مولا امام صادق کے پاس. اچھا, یہ 4000 مدینے کے تو تھے نہیں, الگ الگ کنٹری, الگ الگ شہروں کے تھے, لوگ درس لے رہے تھے. مولا امام صادق کے انہی شاگردوں میں ایک شاگرد ہے امام ابو حنیفہ. میں نے اتنا تمہید بنائی کیوں, اتنا نقشہ کو بتایا کیوں, اتنا سمجھایا کیوں؟ کہ اگر ابتدا اسلام سے پہلے یہ عقیدہ ہوتا کہ خدا دکھائی دے گا تو یہ بات قابل قبول تھی کہ اس کے لیے دلیل قائم کیا جائے. چھٹے امام کے دور تک اسلام تو کائنات کے گوشے گوشے میں پہنچ گیا. خود مولا کے شاگرد ہیں کتنے؟ کم سے کم 4000. اور یہ 4000 شاگردوں میں سب سے بڑے شاگرد ہیں یہ جنہیں گورنمنٹ نے امام اعظم کا ٹائٹل دے دیا ہے. ایک فرقے کے امام ہے امام ابو حنیفہ. اب اس امام کا عقیدہ سن لیجئے آپ, تو ان کی پیروی کرنے والوں کا عقیدہ خود سمجھ میں آ جائے گا. امام ابو حنیفہ کہہ یہ رہے ہیں کہ مجھے امام صادق کی 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی. کون سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ ہمارے ساتھ جب اتفاق ہے بھائی کہ میں 3 روز سے پڑھ رہا ہوں تو 3 ہی آ جا رہا ہے. ہاں, غور کریے گا. مجھے مولا امام صادق کی 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی. کمال سنیں گے آپ. شاگرد کا خود جملہ یہ ہے کہ اگر میں 2 سال امام صادق کے سامنے زانو ادب کو طے نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا. نہیں محسوس کیا آپ نے؟ یعنی غیر معصوم جب کبھی بھی ایمان کے مقابلے میں آیا ہے تو ہمیشہ اپنی ہلاکت کا اعلان کیا ہے, چاہے وہ علی کا زمانہ رہا ہو. اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. چاہے امام صادق کا زمانہ ہو کہ اگر امام صادق کی شاگردی اختیار نہ کی ہوتی تو ہم ہلاک ہو گئے ہوتے. کہا امام صادق کی مجھے 3 باتیں سمجھ میں آتی. کہا کون سی بات؟ کہا پہلی چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ دکھائی نہیں دے گا. میں نے اتنا مقدمہ بنایا, امام صادق کا دور ہے, کہہ رہے ہیں کیا سمجھ میں نہیں آتا اللہ دکھائی. جو چیز ہے وہ دکھائی ضرور دینی چاہیے, یہ عقل سے بالا تر بات ہے. دوسری چیز کون کی ایک چیز اور نہیں سمجھ میں آتی. کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ شیطان جہنم میں جلایا جائے گا, جبکہ شیطان آگ سے بنا ہے. آگ آپ کو کیا جلائے گی؟ ٹھیک ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی کرتا ہے خدا ہی کرتا ہے, بندہ مجبور ہے. روایت بتائی جیسے انہوں نے اپنا عقیدے کا اظہار کیا, وہاں پہ مولا کا ایک اور شاگرد تھا, بہلول دانا. کمال کی بات ہے, تاریخ نے دیوانہ لکھا, لیکن دیوانہ لکھنے پہ بھی ہمیں خوشی ہے کہ پوری کائنات تو چھوڑو, وقت کا امام ان کا دیوانے کا مقابلہ نہیں کر سکتا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. دیوانے کا تو مقابلہ کر نہیں سکتا، ایمان کے مقابلے میں آنے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے دیکھا تو مرتبہ ایک پتھر اٹھایا مٹی کا، اٹھا کر کے مار دیا. نشانہ اتنا صحیح تھا کہ خطا نہیں کیا. لگ گیا نشانہ، لگا تو چوٹ لگی، چوٹ لگی تو درد ہوا، خود تو پکڑ نہیں پائے، شاگردوں کو دوڑا دیا. یہ تو پہلے سے چلتی چلی آ رہی ہے نا بات. روایت بتا رہی کہ ایک مرتبہ بولول پکڑ کے آ گئے، مجھے کیوں پکڑا ہے، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ کہ تم نے استاد کو مارا، امام ابو حنیفہ کو مارا. کا کون کہہ رہا، کون کہہ رہا؟ ہم سب نے دیکھا. کہ مسئلہ یہاں پہ نہیں طے ہوگا، چلو دربار میں چلتے ہیں. قاضی کے سامنے مقدمہ پہنچا، بولول سے قاضی نے پوچھا یہ بتاؤ تم نے مارا ہے؟ کہ ان سے پوچھو، ان کو مارا ہے میں نے. ان سے پوچھو ان کو مارا ہے؟ کہ پورے لوگ گواہ ہیں کہ تم نے مارا ہے. کہ لیکن تم ہی تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہر کام اللہ کرتا ہے. بندہ تو کچھ کرتا ہی نہیں، تو میں نے کہاں مارا، یہ تو اللہ نے مارا ہے. کہ مذاق نہ کرو، چوٹ لگی ہے، درد ہو رہا ہے. ایک مطلب درد ہو رہا، کہاں؟ کہ اگر درد ہو رہا ہے تو وہ درد ہمیں دکھا دو. جو درد ہو رہا ہے وہ ہمیں درد دکھا دو. کہ کیسی بے وقوفی والی بات کرو، درد کوئی دکھائی دے گا؟ کہ ابھی تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ جو چیز ہوتی ہے دکھائی دیتی ہے، جو چیز وجود رکھتی ہے وہ دکھائی دیتی ہے. ایک مرتبہ ابو حنیفہ نے جملہ کہا کہ درد نہیں دکھائی دے گا. تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ جو چیز ہونا چاہیے وہ دکھائی دیتا ہے. اچھا یہ بتاؤ میں نے کس چیز سے مارا؟ کہ مٹی سے مارا. کہ تمہیں اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ قرآن آباد خلق الانسان من تراب، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے. کہ یہ بتا مٹی کا ڈھیلا، تم خود ہو مٹی کے، بھلا مٹی کو مٹی کیا اذیت پہنچائے گی؟ کہ لیکن ہمیں چوٹ لگی ہے. کہ تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ شیطان آگ سے بنا ہے، آگ آگ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. جب آگ آگ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تو مٹی مٹی کو کیا نقصان پہنچائے گی؟ ایک صلوات پڑھو پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی غور فرما رہے آپ، عقیدہ توحید سمجھ میں آ رہا؟ یہ وہ سارے مسائل ہیں کہ جو ترقی اسلام کے وقت پیدا ہوئے ہیں. جب اسلام کمال پہ تھا، جب اسلام عروج پر تھا، جب کائنات میں گوشے گوشے میں اسلام پہنچ گیا، تب جا کر کے یہ عقیدہ پیدا ہو رہا ہے اللہ ہوگا تو دکھائی دینا چاہیے. عزیزان گرامی یہ عقیدہ آیا اس لیے کہ چونکہ ان لوگوں نے اہل بیت کے دروازے سے عقیدہ توحید نہیں لیا. اگر عقیدہ توحید وہ اہل بیت کے دروازے سے لیتے تو کبھی بھی وہ توحید کے مسئلے میں گمراہ نہیں ہوتے، کبھی بھی وہ شرک نہیں کرتے، کبھی بھی ان کے دماغ میں ایسے عقائد نہیں آتے جسے عقائد باطلہ کہا جائے. توجہ چالو مسئلہ. اللہ وہ ہے جو خالق کل شے ہے، ہر چیز کو اس نے خلق کیا. اللہ وہ ہے کہ جس نے پوری کائنات کو رزق بانٹا ہے، وہ رازق حقیقی ہے، وہ رزاق ہے. وہ رزاق ہے. کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ وہ رزق بانٹتا کیسے ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ رزق کی قسمیں کتنی ہیں، کوئی محسوس نہیں کر سکتا کہ رزق کہتے کسے کسے ہیں، کوئی شمار نہیں کر سکتا کہ رزق کی کتنی تعداد ہے. میں پوری چیلنج کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، خود آپ اپنے وجود میں تلاش کریں تو اللہ نے آپ کو کتنے رزقوں کا مالک بنا رکھا ہے. اپنے وجود کو دیکھیں، اللہ خالق کیسا ہے سمجھاؤں آپ کو. مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہ خالق کیسا ہے اتنا یاد رکھیے گا. اللہ کی جو صفات ہے وہ ذات سے جدا نہیں ہے، ذات اور صفات دونوں ایک ہیں. اس کی ذات اور صفات دونوں ایک ہے اور اس کی اپنی ذاتی ہیں، اسے کسی نے دیا نہیں ہے. اللہ خالق کیسا ہے؟ مولا متقیان کا جملہ سنا نہج البلاغہ کے اندر ہے، کلمات قسان. مولا فرما رہے یہ انسان کتنا تعجب کا مقام ہے. خالق کیسا ہے، یہ انسان کے لیے کتنے تعجب کا مقام ہے. چربی سے دیکھتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، دو سوراخوں سے سانس لیتا ہے،
زبان کے ایک ٹکڑے سے بولتا ہے. خالق ہے یہ, خالق ہے یہ. اتنے ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کے زمانے میں بھی, اس دور میں بھی, کیا کسی میں یہ صلاحیت ہے جو گوشت کے ایک ٹکڑے میں آواز پیدا کر دے؟ کیا کسی میں صلاحیت ہے جو چربی کے ٹکڑوں سے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر دے؟ کسی میں صلاحیت ہے کہ وہ ہڈی میں سوننے کی صلاحیت پیدا کر دے؟ یہ کائنات کا ایسا خالق ہے جو شکل میں تصویر بناتا ہے تو جس کی بنتی اسے بھی نہیں معلوم ہوتا کہ میں کیا بن رہا ہوں. یہ کائنات کا ایسا خالق و مالک ہے, ہمارا ایسا خالق و مالک ہے کہ شکل میں مار کے ہماری تصویر بنتی ہے, خود ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے کیا بن رہے ہیں. کون سمجھ سکتا ہے؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج تک کائنات میں کتنے انسان پیدا ہوئے؟ اللہ خالق کیسے اس بات کو محسوس کرے گا عزیزان گرامی؟ کوئی محسوس کر سکتا ہے کہ اللہ نے آج تک انسانوں کو کتنا بنایا؟ آدم سے شروعات کریں آپ. ہے کوئی کیلکولیٹر؟ ہے کوئی کیلکولیٹر جو یہ شمار کر سکے کہ کتنے پیدا ہوئے, کتنے مر گئے, کتنوں کی تعداد کتنی ہے؟ لیکن عزیزان گرامی وہ مصور کیسا ہے, وہ خالق کیسا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک جتنے بھی پیدا ہونے والے بچے ہیں کسی ایک کا بھی انگوٹھے کا نشان سیم نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. کسی ایک کے انگوٹھے کا نشان سیم نہیں ہوتا. اور اس انگوٹھے کے نشان کی اہمیت ہم سمجھے یا نہ سمجھے, گورنمنٹ کا کاغذ سمجھا دیتا ہے. ایک اور صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. اور فرمانا عزیزان گرامی, آج تو ایک کارڈ بھی نہیں بنتا بغیر اس کے. ہے یہ اللہ کا کمال ہے. آپ سے اگر ایک خاکہ بنانے کے لیے کہوں, آپ ہم سے خاکہ بنانے کے لیے کہیں تو کتنی ہم تصویر بنا دیں گے؟ سیم سیم سیم. ارے 5 10 20 50 100 500 بہت ہو گیا بھائی, کہیں نہ کہیں سے ٹیلی کرنے لگے گا. لیکن وہ کائنات کا خالق ہے, وہ کائنات کا مصور ہے جو گوشت کے ٹکڑے میں آواز پیدا کر دیتا ہے, چربی کے ٹکڑے میں قوت بینائی دے دیتا ہے, سب کی تصویریں بناتا ہے, کسی ایک کا فیس دوسرے سے نہیں ملتا. ہے کائنات میں وہ کارخانہ قدرت ہے, وہ ایسا خالق و مالک ہے. عزیزان گرامی, ایک چیز ہے وجود پروردگار اور ایک چیز ہے توحید, دونوں میں فرق ہے. وجود پروردگار کا مطلب کیا؟ پہلے یہ طے ہو کہ اللہ ہے, پھر اس کے بعد یہ مسئلہ طے ہوگا کہ اللہ ہے تو کتنا ہے. مفہوم سمجھ میں آیا؟ توحید سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلے طے ہوگا کہ وجود پروردگار اللہ ہے, اس کے بعد طے ہوگا توحید پروردگار یعنی اللہ ہے تو ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے. یہ وجود پروردگار کا مسئلہ ہے کہ آج بھی کائنات میں ایک فرقہ ہے, ایک گروہ ہے جسے دہریہ کہا جاتا ہے. دہریہ کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی وہ خدا کے وجود کے ہی قائل نہیں ہے, خدا کے وجود کے ہی قائل نہیں. 2 جواب سنیں آپ. ایک دہری آیا امام صادق کے پاس, آنے پر فرمایا یہ بتائیے آپ خدا کو مانتے کہاں کا, یہ بتائیے خدا کہاں پر ہے, بتائیے. مولا امام صادق سے پوچھا وجود پروردگار, پہلے سنیے گا. ایک دہری آیا, اس نے پوچھا یہ بتائیے آپ خدا کو مانتے کہاں کا, بتائیے خدا کہاں. مولا نے کہا یہ بتا خدا کہاں نہیں ہے. پہلے تو یہ ثابت کر دے خدا کہاں نہیں ہے, تو پھر میں یہ ثابت کر دوں خدا یہاں بھی ہے. توجہ چاہتا زیدان, یہ ہے بات وجود پروردگار کی. دہریہ مزاج, دہریہ عقیدہ جو خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتا, وجود پروردگار کو نہیں مانتا. ایک شخص آئے, امام جعفر صادق علیہ السلام, امام صادق کے پاس آیا, دہریہ تھا. روایت بتا رہی کہ ایک مرتبہ آنے کے بعد کہا کہ آپ بتائیے کہ خدا ہے. سوال وہی ہے, بتائیے خدا ہے. مولا نے کہا میں بتاؤں گا لیکن پہلے یہ بتا تیرا نام کیا ہے.
چلا گیا. مناظرہ ہی نہیں ہوا. مولا نے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ چلا گیا. جو صحابی بیٹھے تھے, جو شاگرد بیٹھے تھے, ان کا مولا آیا تھا وہ یہ پوچھنے کے لیے خدا ہے. آپ نے اسے پوچھ لیا نام اور اڑ کے چلا گیا. تو اس نے نہ سوال کیا, نہ جواب ہوا, نہ مباحثہ ہوا, نہ مناظرہ ہوا, نہ دلیلیں قائم ہوئی, نہ عقلی نہ نقلی نہ قرآنی, کچھ ہوا ہی نہیں. مولا نے فرمایا مناظرہ بھی ہو گیا, ہم مناظرہ جیت بھی گئے. مناظرہ ہو بھی گیا اور ہم مناظرہ جیت بھی گئے. کیا مولا کیسی بات کہہ رہا, ہم لوگوں نے تو کچھ سنا ہی نہیں, ہم لوگوں نے کوئی دلیل بھی نہیں سنی. مولا نے کہا کیوں نہیں دلیل سنی تو نے؟ ہم نے نہیں پوچھا اسے تیرا نام کیا ہے. کہا نام پوچھا اسے تو نام نہیں بتایا اور چلا گیا. مولا نے فرمایا اس کا نام تھا عبداللہ دیسانی. ارے آپ بھی خاموش بیٹھے. مولا نے فرمایا اس کا نام تھا عبداللہ دیسانی. جیسا ہی میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے, اگر وہ کہہ دیتا عبداللہ اللہ کا بندہ, تو میں خود پوچھا جب اللہ نہیں تو بندہ کیسے. عزیزان گرامی, جو بڑی بڑی بحثوں کو ایک نام سے حل کر دے اسے امام وقت کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھو پر محمد و آل محمد. اگر اللہ نہیں تھا تو اللہ کا بندہ کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کا بندہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے. وجود پروردگار تو تمہارے نام میں پوشیدہ ہے. وجود پروردگار ذات واجب الوجود کا وجود تو تیرے نام میں پوشیدہ ہے. اگر تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے تو پھر اللہ ہے. اور فرمان عزیزان کا خداوند عالم سمیع و بصیر ہے. سمیع و بصیر, سمیع و بصیر کا مطلب کیا ہے؟ سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے. اور ابھی میں نے اپنی اور آپ کی مثال دی, کیا دیا کہ اللہ ایسا خالق ہے کہ جس نے ہم لوگوں کو سننے کے لیے کیا دیا ہے, ہڈی دے دیا ہے نا, دیکھنے کے لیے کیا دیا, چربی کا ٹکڑا دے دیا. لیکن خداوند عالم ایسا سمیع و بصیر ہے جو یہ کان اور آنکھ کا محتاج نہیں ہے. غور کریے گا. سمیع و بصیر اگر یہیں تک کا مسئلہ ہوتا نا تو میں اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرتا, اس لیے کہ یہ چیز تو سب کو سمجھ میں آ رہی ہے, بچپنے سے صفات ثبوتیہ چلتی چلی آ رہی ہے. اللہ متکلم ہے, اللہ خالق ہے, اللہ رازق اللہ, یہ سارے کے سارے حی ہے, قیوم ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں ہم دنیات میں بچپنے میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں. لیکن سمیع و بصیر کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے, بغیر کان کے سنتا ہے. سمجھاؤں آپ کو چوتھے امام نے جو جملہ کا سمیع و بصیر کے سلسلے سے, کہ میرا معبود کیسا سمیع و بصیر ہے, کیسا سننے والا, کیسا دیکھنے والا. مولا امام سجاد ایک دعا میں ارشاد فرماتے ہیں, میرے معبود, قسم خدا کہ اس سے آسان میں سمیع و بصیر کو سمجھا نہیں سکتا, اس کی تعریف, اس کی ڈیفینیشن نہیں بتا سکتا. یہ میرا جملہ بھی نہیں, مولا امام سجاد کی دعا کا جملہ ہے. مولا امام سجاد فرماتے ہیں, میرے معبود تو ایسا سمیع و بصیر ہے کہ اگر پوری کائنات ایک ساتھ تجھ سے مانگتی ہے تو سب کی آوازیں تجھے ایسا نہیں بنا دیتی کہ تجھو کسی ایک سے بھی غافل ہو جا. تو کسی ایک سے بھی غافل ہو جا. اس کی مثال سمجھیے آپ. ابھی ہم سے اور آپ سے ایک آدمی کلام کرنے لگے, جواب دینا آسان ہے. 2 بولے جواب دینا آسان ہے, 5 بولے جواب دینا آسان ہے, 10 بولے ممکن ہے جواب دینا آسان ہے. لیکن ایک ساتھ پورا مجمع سوال کرنے لگے اور سب کے سوال جدا جدا ہو. ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ سب کے سوال جدا جدا ہو تو ایک وقت میں ایک ہی کا جواب دے پائیں گے نا. عزیزان گرامی, اب سمجھ میں آیا مخلوق کسے کہتے ہیں, خالق کسے کہتے ہیں. جو ایک وقت میں ایک کو عطا کرے اسے مخلوق کہتے ہیں, جو پوری کائنات کو عطا کرے اسے خالق کہا جاتا. ایک صلوات پڑھو پر محمد و آل محمد. ایک وقت میں پوری کائنات مانگ رہی ہے, سب کے سوال الگ الگ ہیں, سب کے مدعا الگ الگ ہیں, سب کی دعائیں الگ الگ. کوئی بیٹا مانگ رہا ہے, کوئی بیٹی مانگ رہا ہے, کوئی مکان مانگ رہا ہے, کوئی روزی مانگ رہا ہے, کوئی شفا مانگ رہا ہے, کوئی منزل مقصود پہ پہنچنا مانگ رہا ہے, کوئی حج و زیارت, پتہ نہیں کتنا کیا مانگ رہا ہے. اور ایک ہی نہیں مانگ رہا, پوری کائنات مانگ رہی. کائنات میں سمجھ لے صرف انسان نہیں, کائنات کا مخلوق کا ذرہ ذرہ
اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے، اللہ سب کو سنتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ آپ کتنوں کو دے سکتے ہیں؟ ایک وقت میں کتنے کو جواب دے دیں گے؟ وہ خالق ہے، کسی کو محروم نہیں کرتا، سب کی آوازوں کی گونج میں وہ کسی ایک سے بھی غافل نہیں ہوتا، ایک سے بھی وہ غفلت نہیں برتتا۔ یہ ہے خالق، یہ ہے سمیع بصیر، یہ ہے مالک الملک۔ ایک بات اور عرض کر دوں عزیزان گرامی، جو خالق کائنات ہے وہی رازق حقیقی ہے۔ توحید سمجھیے گا عزیزان گرامی، جناب سلیمان پیغمبر ہے، جناب سلیمان پیغمبر۔ ابھی میں نے عرض کیا نا کہ ہم لوگ کے وجود میں کتنا رزق ہم نہیں سمجھتے، اور وہ پوری کائنات کو رزق دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جناب سلیمان پیغمبر نے اللہ سے مانگی حکومت، میرے معبود مجھے ایسی حکومت دو جو تو نے کسی کو نہ دی۔ اللہ نے دعا قبول کر لیا، دے دیا حکومت۔ ایک دن جناب سلیمان پیغمبر نے کہا میرے معبود میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت، ایک دن نہیں، ایک وقت میں تیری پوری مخلوق کی دعوت کر دوں۔ دین کی بات نہیں ہے، وقت کی بات ہے، اب چاہے اس کو جو مان لیجیے آپ۔ ایک وقت میں تیری مخلوق کی دعوت کروں۔ اللہ نے کہا یہ تم نہیں کر سکتے۔ کہا نہیں میرے معبود، میرا دل چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ تیری مخلوق کی دعوت۔ اب دیکھیے انسان کی بات ہوتی نا پھر بھی غنیمت تھا، مخلوق کی دعوت کرنا۔ ایک بتا جناب سلیمان پیغمبر صلی اللہ نے کہا کہ آخر کرنا کیوں چاہ رہے؟ کہا میرے معبود تو نے ہمارے پہ اتنا کرم کی اتنی بڑی حکومت دے دی، اس کے شکر کے طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک وقت صرف تیری مخلوق کی دعوت کروں۔ جب بہت اصرار کیا تو ایک مرتبہ اللہ نے ایک جملہ کہا سلیمان تم نہیں کر سکتے۔ کہا میرے معبود ایک وقت کے لیے مہلت دے دے مجھے۔ کہا ٹھیک ہے کر لو۔ جب دعا قبول ہو گئی، اللہ نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے تم کر لو ایک وقت دعوت۔ اب خوش ہو گئے سلیمان پیغمبر، جتنے بھی جنات انسان سے سب سے کہہ دیا کہ ہر مخلوق کے حساب کا رزق اکٹھا کرو۔ ہر مخلوق کی میں نے دعوت کی ہے نا، سب کے حساب کا رزق اکٹھا کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے شیر گھاس نہیں کھاتا، بکری گوشت نہیں کھاتی، مخلوق دونوں ہیں، انسانوں کی میں کیا بات کروں۔ اور فرمانا اس کو تو جو ملے کھانے سے مطلب ہے، بس فرق یہ ہے کہ جو متقی ہوتے ہیں وہ تمیز رکھتے ہیں، ہمارا ہے یا نہیں ہے، حلال ہے یا نہیں ہے، یہ ایک تمیز کا مسئلہ ہے۔ ورنہ بہرحال اب تاریخ بتا رہی کہ جناب سلیمان پیغمبر نے انتظام کر دیا اور ہوا کو حکم دے دیا کہ جدھر سے گزرنا ساری مخلوق کو کہہ دینا کہ سلیمان پیغمبر نے دعوت پہ بلایا۔ دریا کے کنارے انتظام کیا، توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ رازق ہے۔ دریا کنارے انتظام کیا اور ایک تخت پر بیٹھ گئے سلیمان پیغمبر، نظارہ کر رہا ہے، مخلوق پہ مخلوق چلی آ رہی، کھانا تیار ہو رہا ہے، ہر مخلوق کے حصے کا رزق موجود ہے۔ ابھی کھانے کا وقت ہوا نہیں تھا کہ مطلب دریا کے سطح کے اوپر ایک مچھلی آ گئی۔ اس نے کہا یا نبی اللہ دعوت کیا آپ نے؟ کہا ہاں۔ کہا یا نبی اللہ میں آ گئی ہوں، میں آ گئی ہوں، مطلب سمجھے، میرے حصے کا کھانا دیجئے۔ ایک مطلب سلیمان پیغمبر نے کہا ٹھہر جا، ابھی بس سب آ جاتے ہیں، وقت ہو جاتا، کھانا لگ جائے گا، دسترخوان بچ جائے گا۔ جانے لگی۔ سلیمان نے پوچھا کیوں، کہاں جا رہے؟ کہ اللہ اور بندے میں فرق سمجھ میں آ گیا۔ اللہ بغیر مانگے دیتا ہے، میں بندے سے ایک وقت مانگ رہی ہوں تو کہہ رہے تھوڑی دیر بعد آنا۔ اچھا رک جاؤ، اتنا جلدی بھی نہ جاؤ۔ ایک بندہ کہا لگا دو بھائی ان کے حصے کا دسترخوان، ان کے حصے کا رزق لگا دو۔ اب تاریخ بتائے مچھلی کو انہوں نے مچھلی ہی سمجھا۔ اب جب دسترخوان پہ اس کی نعمتیں رکھی جانے لگی تو وہ کھائے جا رہی، تناول فرمائے جا رہی، نوش فرمائے جا رہی ہے۔ سلیمان پیغمبر نے دیکھا کہ ان کی خوراک ہے جو ختم نہیں ہو رہی۔ ایک جملہ پوچھا یہ بتاؤ روزانہ تم اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کتنا کھاتی ہو؟ کہا صرف دسترخوان قدرت سے 2.5 لقمہ۔ دسترخوان قدرت سے صرف 2.5 لقمہ۔ کہا ابھی کتنا ہوا؟ کہا 1/2 لقمہ۔
ابھی کتنا ہوا کا آدھا لقمہ. ایک مرتبہ فوراً سلیمان سجدے میں چلے گئے. میرے معبود واقعا تو صحیح کہہ رہا تھا, میں تیری مخلوق کی دعوت نہیں کر سکتا, میں تیری مخلوق کو ایک وقت نہیں کھلا سکتا. آواز قدرت ہے, میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا نا کہ تم نہیں کھلا سکتے. ظاہر سی بات ہے, جب تم نے پیدا نہیں کیا ہے تو کھلاؤ گے کہاں سے؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد. ظاہر سی بات, جب تم ان کے خالق نہیں ہو, ان کے خالق ہو نہیں ہو تم, تو رازق کیسے بن جاؤ گے؟ جو خالق ہے وہی جانتا ہے کہ کس مخلوق کو کب کتنا کیسے دینا ہے. وہ اس کی قدرت ہے کہ چاہے تو ایک دانے سے پیٹ بھر دے. وہ اس کی قدرت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. عزیزان گرامی, معرفت توحید ہے یہ. اللہ کی ذات کو صفات سے جدا نہ سمجھا جائے, حقیقی توحید کو سمجھا جائے, اللہ سے لو لگایا جائے, تو خداوند عالم اپنے بندوں کو عظمت عطا فرماتا ہے, منزلت عطا فرماتا ہے. شب عاشور میں امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں. شب عاشور میں امام حسین صاحب نے خطبہ دیا. خطبے کے درمیان میں مولا نے ایک جملہ ایسا فرمایا, او شریف زادوں, وہ شریف زادوں, اپنے اصحاب کو مخاطب ہے. شریف زادوں مطلب سمجھے, شریفوں کی اولاد. بہت بڑا ٹائٹل ہے بھائی. معصوم کسی کو کہہ دے شریف, بہت بڑی بات ہو گئی ہے. اس کا مطلب اس کے اندر کوئی گندگی نہیں ہے, حسد نہیں ہے, کینہ نہیں ہے, جلن نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ساری جتنی بھی چیزیں یہ شرافت کے خلاف ہیں, اپوزٹ ہیں. جو شریف ہوگا وہ حسد نہیں کرے گا, جو شریف ہوگا وہ کینہ نہیں رکھے گا, جو شریف ہوگا وہ جلن نہیں کرے گا, جو شریف ہوگا وہ غیبت نہیں کرے گا, جو شریف ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب جتنی بھی چیزیں سب غلط چیزیں ہیں. شریف کے ذات میں یہ چیزیں ہوتی نہیں. مولا فرمائے اور شریف ذات. توحید کی معرفت کرائی مولا حسین نے. جب مولا خطبہ دے رہے تھے اور توحید کی معرفت کرا رہے تھے تو ایک صحابی کھڑا ہو گیا, اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا, فرزند رسول یہ بتائیے اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی جائے. سوچی شب عاشور ہے اور مولا توحید پر خطبہ دے رہے تھے. تو صحابی کھڑا ہو گیا, فرمایا یا فرزند رسول یہ بتائیے اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی جائے. مولا نے ایک جملہ فرمایا, اپنے وقت کی ایمان کی معرفت کا حاصل کرنا معرفت توحید ہے. اس لیے کہ یہ امام وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا, یہ امام ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. اپنے وقت کی ایمان کی معرفت حاصل کر لو, تمہیں معرفت توحید ہو جائے گی. ظاہر سی بات ہے, جو معرفت کربلا والوں کو معرفت امام تھی نا, جو معرفت حجت خدا کربلا والوں کو تھی وہ کسی کو نہیں تھی. صرف بنی ہاشم کی بات نہیں ہے, اصحاب و انصار ہوں, ان سب کو معرفت توحید تھی, معرفت حجت خدا تھی, معرفت ولایت تھی, معرفت امام تھی. اگر معرفت نہ ہوتی تو اپنی جان بچاتے, جان قربان نہ کرتے. یہ جان کو حسین کے قدموں پہ قربان کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جانتے تھے کہ امام کے وجود سے ہمارا وجود ہے, امام کے وجود سے ہمارا وجود ہے. عزیزان گرامی, جہاں بہت سارے قربان ہوئے ہیں, وہیں جعفر طیار کے 2 پوتے بھی قربان ہوئے ہیں. عبداللہ کے نور نظر بھی قربان ہوئے, زینب کے نونہال بھی قربان ہوئے. عبداللہ نے جاتے وقت دیا تھا, زینب آپ جائیے, اس لیے کہ آپ کے حق مہر میں ہے کہ آپ کے بابا نے کہا تھا زینب اگر کبھی حسین کے ساتھ سفر پہ جائے تو آپ مت روکیے گا, آپ جائیے, آپ کو میں نہیں روکتا, لیکن یہ ساتھ میں میرے 2 بچوں کو لے جائیے. جب میرا آقا حسین پر کوئی مصیبت آئے گی تو ایک کو اپنی طرف سے اور ایک کو میری طرف سے قربان کر دیجیے گا, لیکن میرا حسین بچ جائے. زینب اور محمد کو لے کر کے آئے. روایت بتا رہی کہ جب شب عاشور آئی تھی تو زینب نے دونوں اپنے نونہالوں کو, اپنے دونوں جگر کے ٹکڑوں کو ایک سر کو
ایک زانو پر ایک کے سر کو ایک زانو پر رکھا اور دونوں کے بالوں میں انگلیاں پھرا رہی تھیں، بالوں کو سنوار رہی تھی اور کہتی میرے بچوں کل صبح شہادت ہے، کل ہنگامہ شہادت ہے، دیکھو میرے بچوں کل تمہیں ام لیلہ کے چاند سے پہلے اپنی جان قربان کرنی ہے۔ میرے بچوں بنی ہاشم کا تمہارے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، اے میرے بچوں تم جعفر طیار کے پوتے ہو، میرے لال تم حیدر کرار کے نواسے ہو، دیکھو جنگ کرنے میں پیٹھ نہ دکھانا، بڑھ کر کے حملہ کرنا تاکہ لوگوں کو جعفر طیار اور حیدر کرار کی جنگ یاد آ جائے۔ اور اے میرے بچوں تم عباس کے شاگرد ہو، یہ موقع ہے اپنے جنگ کا پورا حرب و ضرب کر فن دکھا دینا۔ مادر گرامی آپ صبح میں اجازت دلا دیجئے گا۔ جب صبح عاشور ہوئی اصحاب چلے گئے، انصار جانے لگے، اور جب بنی ہاشم کے بچے جا رہے تھے، بنی ہاشم کے شہزادے جا رہے تھے، تو زینب کی نگاہ دیکھی تو اونو محمد کھڑے تھے، دونوں بچے اونو محمد آئے ماں کے پاس، مادر گرامی مامو جان اجازت نہیں دیتے، مامو جان اجازت نہیں دیتے، آپ اجازت دلا دیجیے۔ میں نے کئی مرتبہ اصرار کیا لیکن مامو جان اجازت نہیں دیتے۔ زینب نے اونو محمد کے بازو کو پکڑا، خیمہ حسین میں آوازی میرے ماجایا حسین اس دکھیاری بہن کے ہدیے کو قبول کر لو، میں تمہاری شریکت الحسین ہوں، میں ام المصائب ہوں، میری اس ہدیے کو اجازت دے دو، میری اس ہدیے کو قبول کر لو۔ زینب نے جملہ جیسے ہی کہا نا تو حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آواز دیا ہے، سنو گے صاحبان اولادو، آواز دی ہائے حسین اب اتنا غریب ہو گیا ہے کہ گود کے بالوں کو موت کی اجازت دے رہا، جسے حسین نے کھلایا ہے، جسے حسین نے گود میں پروان چڑھایا ہے، اب حسین کو یہ اوپر یہ وقت آ گیا ہے کہ حسین انہی نونہالوں کی اجازت دے رہا۔ بڑی مشکل سے اونو محمد کو اجازت ملی، جب اونو محمد تلوار لے چکے، زرہ پہن چکے، خود رکھ چکے، تو ایک مرتبہ زینب نے ایک جملہ کہا، میرے بچوں میرے خیمے میں تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ۔ اونو محمد حکم مادری کو تعمیل میں، ماں کے حکم کی تعمیل میں خیمہ زینب میں آئے، مادر کرام میں اجازت مل گئی، اب کیوں بلایا ہے؟ سنو غزادارو، کہا میرے لال مجھے پتا ہے تم 3 دن کے بھوکے ہو، اے میرے لال مجھے معلوم ہے تم 3 دن کے پیاسے ہو، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے تمہارے رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے، تمہارے اندر شجاعت ہاشمی ہے۔ اے میرے بچوں مجھے تمہاری بہادری پر پورا بھروسہ ہے، بس ایک وعدہ کر لو۔ ہاں مادر گرامی کیا وعدہ ہے؟ کہا میرے لال وعدہ کر لو اگر جنگ کرتے کرتے فرات تک پہنچ گئے تو میرے بچوں وعدہ کرو پانی نہیں پیو گے، اگر پانی پی لو گے تو میں رباب کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گی، اس لیے کہ رباب کی بیٹی سکینہ پیاسی ہے، گہوارے میں اصغر پیاس ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مادر گرامی وعدہ کر لیا، مادر گرامی وعدہ کر لیا ہے، ہم پانی نہیں پیئیں گے، ہم پانی کو منہ نہیں لگائیں گے، ہم اپنے لبوں کو تر نہیں کریں گے۔ اب مادر گرامی اجازت ہے؟ ہاں میرے بچوں جاؤ اجازت ہے۔ اونو محمد چلے ہیں، آزادارو ظاہر سی بات ہے خیمہ حسین کا منظر عجب رہا ہوگا، حسین خود دیکھ رہے ہوں گے میرے نونہالوں کی جنگ کیسی ہے، عباس فخر کر رہے ہوں گے میرے شاگرد کی جنگ کیسی ہے، لیکن آزادارو جنگ کرتے کرتے دونوں بھائی جو حملہ کر رہے تھے نا، میمنہ کو میسرہ پہ پلٹا، میسرہ کو میمنہ پہ پلٹا، قلب لشکر میں داخل ہو گئے، ساری فوجیں دور تک بھاگ گئی۔ روایت بتا رہی ایک مرتبہ ایسا حملہ کیا ہے کہ اونو محمد فرات کے قریب پہنچ گئے، جیسے ہی فرات کے قریب پہنچے نا ایک مرتبہ فضا نے آ کر کے خبر دی، شہزادی ارے آپ کے بچے فرات کے قریب پہنچ گئے۔ زینب نے دست دعا بلند کیا، میرا معبود میری عزت رکھ لینا، میرے بچے پیار سے۔ اجرکم اللہ، اجرکم
मेरी इज्जत रख लेना। रिवायत बताए पीछे साथ कहता ये है कि देखो ये हाशमी घराने के हैं, देखो ये अली के नवासे हैं, देखो ये जाफर तैयार के पोते हैं, देखो अगर ऐसे होगा तो कभी भी इनको तुम जेर नहीं कर सकते। कहा क्या किया जाए कि इन दोनों को जुदा कर दो, इन दोनों को जुदा कर दो। दोनों बच्चे जुदा हो गए। अजादार अब हमला हो रहा। रिवायत बता रही जाहिर सी बात है 3 रोज के भूखे हैं, 3 रोज के प्यासे हैं। जीने फरस से जमीन पर आए, आवादी महबूब ए आका हुसैन मेरा सलाम आखिर कबूल करो। इधर से हुसैन चले, इधर से अब्बास चले। आजादारों जब हुसैन और अब्बास पहुंचे हैं तो उनके जनाजे को हुसैन ने लिया, मोहम्मद के जनाजे को अब्बास ने लिया। अल्लाह करके ज़ैनब के खैमे में रखा। आवादी माँ जाया ज़ैनब, अरे तुम्हारा हदिया आ गया, तुम्हारे बच्चे शहादत का जाम पी करके आ गए। अज़ादारों सुनोगे, अज़ादारों बस मजलिस तमाम हो रहे। रिवायत ये बता रही है, रिवायत ये बता रही है जब बीबियों ने ज़ैनब को पुरसा दिया है, शहजादियों ने और मोहम्मद की शहादत का जनाब ज़ैनब को पुरसा दिया है और गंज शहीदा में लाशा रखा जाने वाला था, तो रिवायत बता रही मातम हुआ, मर्सिया हुआ, ज़ैनब को पुरसा दिया गया। एक मर्तबा ज़ैनब ने बीबियों को देखा और देखने के बाद हाथ जोड़ा। बस मजलिस तमाम हो गया, मजलिस तमाम हो गया। हाथ जोड़ो, आवाज बीबी हो, बस थोड़ा देर के लिए मुझे और मोहम्मद के लाशे के पास तन्हा छोड़ दो, और मोहम्मद के जनाजे के पास बस तन्हा छोड़ दो। सारी बीबियां अपने अपने खैमों में चली गई। अब अज़ादारों सुनोगे हुआ क्या? एक जनाजा उनका रखा है, एक जनाजा मोहम्मद का रखा है। बीच में ज़ैनब बैठी और सजदा शुक्र किया, दस्त दुआ को बुलंद किया। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ा कुर्बान, ए मेरे माबूद मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर ले। अब उसके बाद दोनों जनाजे को मुखातिब करने के बाद कहती ए मेरे बच्चों अपनी माँ को माफ कर दो। मजलिस तमाम हो गई। ए मेरे बच्चों अपनी माँ को माफ कर दो। ए मेरे बच्चों वैसे तुम्हारी माँ इतनी गरीब है कि तुम्हें एक कतरा पानी भी ना दे सके। उसके बाद एक जुमला, ए मेरे बच्चों अगर तुम मदीने में इंतकाल करते ना तो तुम्हारा जनाजा शानो शौकत से उठाया जाता, लेकिन हाय हाय तुम्हारी माँ इतनी गरीब है कि तुम्हारा जनाजा भी नहीं उठ सकता। उसके कहे मेरे बच्चों मैंने तुम्हें कफन भी नहीं दे सकती। उसके बाद एक मर्तबा और के लाशे को मुखातिब किया और एक जुमला का, ए मेरे लाल और देखो ये मोहम्मद है ना छोटा है और ये जंगल है, ये सहरा है, ये बयाबान है। ये जब रात में सोता था और अगर चौंकता था तो मैं इसे अपने सीने से लगा लेती थी। ए मेरे लाल और अरे मैं तो ना रहूंगी अगर इस बयाबान में मेरा लाल मोहम्मद चौंके तो मेरी जगह पर तुम अपने सीने से लगा लेना। मेरा लाल और मोहब्बत अपनी माँ तुझे वास्ता है मोहम्मद का इस मुख्तसर लेकिन अहम अमाल को कबूल फरमा। हमारे अश्क ज़क्र माल ज़हरा में जगह अता फरमा। हमारे अश्क ज़क्र में शिफा को नजात की ज़मानत बना। परचम इस्लाम को बुलंदी अता फरमा। परचम कुफ्र और शिर्क और निफाक को सरनगू फरमा। मेरे महबूब जनाब ओन मोहम्मद का वास्ता मेरे महबूब हम सबको तमाम बात आलिया और हज बैतुल्लाह की नसीब फरमा। ओन मोहम्मद के तुफैल में हम सबको साबित कदम रख। हम सबके औलादों को दामन और वेला टहले बैत से मुतमस्सिक रख। मेरे महबूब तमाम शर पसंद ताकतों को निस्तो नाबूद फरमा। इमाम ज़माना को सलामती अता फरमा। सलामती इमाम ज़माना के तुफैल में हम सबको सलामती अता फरमा। जो बे औलाद उन्हें साहिब औलाद बना, जो साहिबान औलाद उनके औलादों की हिफाजत फरमा। मेरे महबूब जो बे मकान सबको साहिब मकान बना। इमाम ज़माना के ज़ुल्म ताजील फरमा। हम सबको उनके आवान इंसान में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। आन मोहम्मद मेरे आन मोहम्मद, आन मोहम्मद मेरे आन मोहम्मद, आन मोहम्मद मेरे आन मोहम्मद, आन मोहम्मद मेरे आन मोहम्मद। ख्वाब ये ज़ैनब का था चांद सितारे मेरे चांद सितारे, चांद सितारे मामू पे हो
بے فدا گود کے پالے میرے گود کے پالے گود کے پالے اب یہ سچا ہوا سر میرا اونچا رہا ہونے کو شہ پر فدا لال میرے شیر میرے چاند میرے اون محمد میرے اون محمد 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 جعفر تیار کے خون کے عکاس ہو خون کے عکاس خون کے عکاس حسن میں اکبر ہو تم جوش میں عباس ہو جوش میں عباس جوش میں عباس جنگ کے میدان میں موت کے ارمان میں سایہ قرآن میں ایسے اٹھو ایسے لڑو موت پہ تم کود پڑو اون محمد میرے اون محمد اون محمد میرے اون محمد مانا کے پیاسے ہو تم پیاس پہ قابو رہے پیاس پہ قابو پیاس پہ قابو شہ کے علمدار کی سانس میں خوشبو رہے سانس میں خوشبو سانس میں خوشبو بس یہ تمنا میری تاج رہے خون کی ہے یہ وصیت میری کھاؤ قسم جاؤ حشم ہوگا نہ کم اون محمد میرے اون محمد 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 اون یہ کہنے لگا بھائی محمد سنو بھائی محمد بھائی محمد ایک طرف میں بڑھوں ایک طرف تم بڑھو ایک طرف تم ایک طرف تم جنگ ہو پودے ستم جنگ کریں ایسے ہم ماں ہمیں دے علم دے کے ہمیں اماں کہیں جیتے رہیں اون محمد میرے اون محمد اون محمد میرے اون محمد دونوں جری جنگ کو صورت آندھی بڑے صورت آندھی صورت آندھی نانا علی کی طرح موت پہ حاوی رہے موت پہ حاوی موت پہ حاوی دل کے جو حملہ کیا میں منا اور میں سرا ایک غضب ہو گیا تیغ علی ایسی چلی دھوم مچی اون محمد میرے اون محمد اون محمد میرے اون محمد حسین 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 پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب گھر سے باہر بھی نہ آنے والی گھر سے باہر بھی نہ آنے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی
آئی بازاروں میں زینب جس نے بابا سے چھڑائے تھے کئی بار اسیر قید آزاد کرانے والی قید آزاد کرانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب جس نے بابا سے چھڑائے تھے کئی بار اسیر قید آزاد کرانے والی قید آزاد کرانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب جلتے خیموں سے اٹھا لائی عباس کے بعد علی عابد کو بچانے والی علی عابد کو بچانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب دین کے خاطر یہ بی بی سالار بنی بن کے عباس دکھانے والی کہ عباس دکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب کہتی تھی یہ ماں خوب بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی افسوس کے راز آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دلہا بنا لوں بس ایک جھلک سہرے کی سغرا کو دکھا لوں بے چین تھی خواہر علی اکبر علی اکبر ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی سغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کر
حسین 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 پر محمد آل محمد السلام علیکم یا عباد اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم جد التوابین، السلام علیکم ام التواقیق، السلام علیکم جميع شہداء کربلا و اسیران کربلا، السلام علیکم اہل بیت النبی، والسلام علیکم یمان الرسالہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابو الحسن یا ابن موسی رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم شیخ القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا کعبۃ الایمان، السلام علیکم یا امام زمان حاضر عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على امام حسین کے قاتلوں پہ نعرہ تکبیر.